اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد مانگو اللہ سے بالصبر صبر کے ذریعے سے والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ولا تقولوا اور نہ کہو لمن یقتل اس کو جو قتل کر دیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات کے وہ مردہ ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے اور تمہیں سمجھ نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے بشیئن کسی نہ کسی چیز سے من الخوف خوف سے ڈر سے والجوع اور بھوک سے ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے والانفس اور جانوں کی کمی سے والثمرات اور پھلوں کی کمی سے وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو الذین وہ اذا اصابتہم جب پہنچے انہیں مصیبت کوئی مصیبت قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں وانا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں اولئک علیہم وہی لوگ ہیں ان پر صلوات من ربہم خاص رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور عمومی رحمتیں ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں اہل ایمان کو ایک خاص ہدایت دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مشکل میں پریشانی میں ہر الجھاؤ میں اللہ کی ذات سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور ہمیشہ سے ناگوار موقعوں میں ناگوار حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے دو اہم عمل ہیں۔ اللہ جل شانہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی مدد اپنے مسئلہ میں اپنی پریشانی میں اپنی حاجت میں اپنی مشکل میں شامل حال کرنے کے لیے دو عمل ہیں۔
جو یہاں بیان فرمائے ہیں، پہلا عمل صبر کا ہے۔ جس پریشانی، مصیبت، مشکل میں، بیماری میں انسان ہے، اس میں صبر سے کام لے۔ اور دوسرا عمل اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وہ نماز ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگے اور اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اور یہ عمل دو جب بھی کوئی مسلمان اختیار کرے گا، اللہ کی مدد ضرور اس کو حاصل ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، مدد مانگو اللہ سے۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہ مضمون اللہ نے ہر نماز میں انسان سے وعدہ لیا ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں نمازی اللہ سے اس بات کا وعدہ کرے، اقرار کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، کہ ہمارا مددگار، مشکل کشا تو ہی ہے اللہ۔ اور اسی طرح ہر وتر میں دعائے قنوت، اور اس میں بھی یہی بات سبق دیا، اللہم انا نستعینک، کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا واللہ المستعان، کہ اللہ ہی مدد مانگنے کے لائق ذات ہے، وہی ذات ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ اس لیے مددگار اللہ کی ذات ہے، اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ما فوق الاسباب مدد مانگنا غلط ہے۔ اللہ سے مدد مانگو بالصبر، صبر کے ذریعے سے، کسی بھی حال میں مبتلا ہو اس میں صبر کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے حال ہے اور اللہ اس کو دور فرما دیں گے، صبر ہے۔ بے صبری سے اللہ کی مدد انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے صبر کرے اور نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، دعا کرے، اللہ ضرور اس کی سنیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی مدد ہوتی ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صابر ہوں خدا کی مدد انہیں ملتی ہے، اور یہ مضمون کئی آیات میں موجود ہے۔ اور صبر کا خاص موقع ہے، باقی عمومی موقع ہیں، اور ایک صبر کا خاص موقع ہوتا ہے جو موت کا ہوتا ہے۔ موت پہ انسان کے لیے صبر مشکل ہوتا ہے، اور موت میں بھی خاص وہ موت جو قتل کے ذریعے سے ہو، اس لیے اس کا یہاں ذکر فرمایا کہ اس موقع پہ بھی صبر سے کام لیا کرو، کہ یہ بھی اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ کسی کی بھی موت اللہ کے امر کے بغیر نہیں۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو لمن یقتل، ان لوگوں کے لیے جو قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں، موت کی جمع اموات ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ کسی بھی عزیز کی جدائی، اس کا بچھڑ جانا، یہ موقع ہوتا ہے صبر سے انسان کام لے، اس صدمے کو سہ جائے اور اس میں بے صبری نہ کرے۔ اور خاص کر اللہ کے راستے میں جو شہید ہونے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جو جانیں دینے والے ہیں، یہ لوگ بڑے عظیم درجے کے لوگ ہیں۔ تو ایسے صدموں پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان موقعوں پہ جو صبر کرتا ہے تو اللہ نے اس صبر کا بدلہ، اس کا صلہ جنت رکھا ہے، اور جو بے صبری کرے موت پر تو وہ گویا اپنا یہ اجر اور یہ صلہ ضائع کر دے گا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں۔ موت تو آتی ہے ہر انسان پہ، شہید پہ بھی موت آتی ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے موت اس سے الگ ہو جاتی ہے،
اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، نظر آ رہا ہے سب کو اس پہ موت آ گئی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سوال و جواب کے مرحلہ میں اس کے اوپر روح کو لوٹا دیتے ہیں، اور یہ روح کا جسم میں واپس لٹایا جانا موت کے بعد یہ بالکل برحق ہے اور متواتر حدیث میں موجود ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جمہور کا یہ مسلک ہے کہ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو عاد روحہ فی جسدہ، تو اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، منکر نکیر کے سوال اس کے بعد ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، اور پھر نیک ہے تو اس کی قبر میں اس کو راحت ثواب دیا جاتا ہے، برا ہے تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب لکھی الفقہ الاکبر، اس میں آپ نے فرمایا کہ وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ، روح کا جسم کی طرف قبر میں لوٹایا جانا یہ برحق ہے، اس میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ اس لیے یہ اہل سنت کا متفقہ موقف ہے کہ موت کے بعد پھر روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے قبر میں، اور جس کی وجہ سے قبر میں عذاب یا ثواب محسوس کیا جاتا ہے۔ اور شہید کی یہ جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں، کیونکہ شہید کے جسم کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے میں وہ مردہ نظر آئے گا، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں اور کوئی اس میں حص نہیں ہے، جسم کے اندر دیکھنے میں اس کی زندگی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم دیکھنے والے عالم دنیا میں ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی جس کو قرآن بیان کر رہا ہے وہ عالم برزخ کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، کیوں کہ تمہاری عقل، تمہاری آنکھ اس دنیا کی ہے اور وہ عالم برزخ کی حیات کا حامل ہے۔ اس لیے جتنے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں سب برزخ میں زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیاں دنیا والے جسم کے ساتھ ہوتی ہیں، جسد اصلی، جسد عنصری کے ساتھ ان کو حیات اور زندگی حاصل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثالی جسم کے اندر ان کی روح ڈالی جاتی ہے اور اس میں زندگی ہوتی ہے، یہ جمہور کا موقف نہیں ہے، یہ شاذ قول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جس جسم کو قتل کیا جا رہا ہے اسی جسم کے بارے میں اللہ بل احیاء کا لفظ فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات، یہ قرآن کا مضمون، اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جسد اصلی کے ساتھ، دنیا والے جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، اور یہ تعلق روح کا جسم کے ساتھ یہ کوئی نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، یہ آج کی جدید سائنس کی دنیا کے اندر یہ تو اب بہت آسان چیز ہو گئی ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کا دنیا کے کونے کونے کے ساتھ اس کی لہروں کا تعلق ہے، موبائل یہاں پہ ہے اور اس کی لہریں وہ امریکہ کے ساتھ ٹچ کر رہی ہیں، اور امریکہ سے یہاں پہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، تعلق ہے۔ تو ایسے اللہ کی ذات روح کا جسم سے تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ روح کا اصل مستقر نیک ہے علیین ہے، بد ہے تو سجین ہے، وہاں روح کو رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیتے ہیں۔ عام مردے کے جسم کے ساتھ اس کا انتہائی ناقص اور کمزور تعلق، اور شہید کے جسم کے ساتھ روح کا کامل تعلق اللہ قائم کر دیتے ہیں۔ جیسے ان چیزوں کے سائنس میں کمزور سگنل ہوتے ہیں، طاقتور سگنل ہوتے ہیں، اسی طرح جسم کے ساتھ روح کے سگنل اور کنیکشن یہ کسی جو عام مردے ہیں ان کا کمزور سا تعلق، اور جو شہداء ہیں ان کا کامل تعلق۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اپنے روضہ اقدس میں حیات اور زندہ ہیں قرآن کی اس آیت کی روح سے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں میں 10 بار قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، اور اس کی پھر تفصیل بیان فرمائی کہ خیبر کے موقع پر زینب نامی ایک یہودیہ عورت نے حضور کی دعوت کی اور کھانا پیش کیا اور گوشت کے اندر زہر ملا دیا،
اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابی تھے بشر ابن برہ ابن معرور رضی اللہ عنہ، ان کو زیادہ شاید بھوک لگی تھی، جلدی کی حضور کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے انہوں نے اپنے منہ میں لقمہ ڈال لیا اور ایک دو لقمے کھا گئے، اور شدید قسم کا زہر تھا کہ وہ صحابی اسی جگہ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ حضور نے جب لقمہ منہ میں رکھا تو وہ گوشت کا ٹکڑا وہ بول پڑا کہ اللہ کے نبی اپنی زبان کو روک لیجئے، میرے اندر زہر ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اس بوٹی کو جو آپ نے زبان پہ رکھا تو اس کا کچھ لعاب آپ کے جسم میں داخل ہو گیا اور چلا گیا، تو اسی کے زہر کے اثر سے حضور کی وفات ہوئی ہے۔ اور بخاری شریف میں صحیح حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور جب مرض الوفات میں تھے تو آپ کی تکلیف میں شدت تھی، اور وہ تکلیف کی جو نوعیت اور کیفیت تھی وہ ایسی ہی تھی جیسے زہر کی ہوتی ہے، اور کہ آپ کے جسم میں حرارت، تپش انتہا درجے کی، ہیٹ بہت زیادہ، ٹمپریچر انتہا کا تھا آپ کے جسد اطہر میں، جس کی وجہ سے فرماتی ہیں حضرت عائشہ ایک پانی کا بڑا برتن پانی سے بھر کے ہم نے پاس رکھا ہوا تھا، حضور مسلسل اس میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ٹھنڈا پانی جسم پہ ڈالتے، اس کے باوجود سکون نہیں آتا تھا، اتنی بے چینی تھی، اندر تڑپ تھی۔ اور حضور نے اس موقع پہ فرمایا تھا عائشہ اس زہر کا اثر جو معمولی سا میرے جسم میں خیبر میں چلا گیا تھا، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے، میری رگ رگ کو وہ زہر کاٹ رہا ہے، اور اسی سے حضور کا وصال ہوا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں 10 بار قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں حضور شہید ہیں، اس لیے آپ بھی زندہ ہیں قبر اطہر میں۔ اور آج تک امت کا اس پہ اجماع رہا ہے کہ اللہ کے نبی اور سب انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات اور زندہ ہوتے ہیں، اور جو یہاں دور سے درود شریف پڑھا جاتا ہے حضور پر فرشتوں کے ذریعے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو حضور کے روضہ پر جا کر پیش کیا جائے حضور خود اس کو سماع فرماتے ہیں۔ اور متواتر حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں ان کی زندگی سمجھ نہیں آتی۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، ہم امتحان لیتے رہیں گے تمہارا، بشئین کسی نہ کسی چیز سے۔ زندگی میں مختلف مواقع تمہاری زندگی میں آئیں گے، کبھی امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی، کبھی خوشی کا حال آئے گا، اور آزمائش کی شکلیں کیا ہوں گی؟ من الخوف، کبھی ڈر اور خوف مسلط کر کے، کوئی ظالم حکمران مسلط کر کے یا دشمن کو مسلط کر کے تمہیں آزمایا جائے گا کہ پختہ ایمان کے کون ہیں اور کچے ایمان کے کون ہیں جو ایمان سے پھر جائیں حالات کے ڈر سے۔ والجوع، اور کبھی بھوک کی کمی دے کر، بھوک کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، قحط کی صورت بن جائے یا مہنگائی اور چیزوں کی گرانی کی صورت بن جائے کہ انسان ان کو خرید نہ سکے، تو یہ ساری صورتیں آزمائش کی ہوتی ہیں۔ والجوع، بھوک دے کر ہم تمہیں آزمائیں، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی سے، کبھی غربت کے حالات زندگی پہ آ جائیں، مال ضائع ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، تجارت کا نقصان ہو جائے، زمینداری کا نقصان ہو جائے، یہ طرح طرح سے اللہ تمہاری آزمائش کر سکتے ہیں۔ والانفس، جانوں کی کمی سے، موت کے ذریعے سے، کسی عزیز کی موت، اپنے گھر میں کسی کی موت، اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش، تمہیں ابتلا میں اللہ ڈالیں کہ یہ بندہ اس حال میں میرے حکم کی طرف متوجہ، میرے اوپر اس کا ایمان ٹھہرتا ہے، یہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، جزا فضا کرتا ہے۔ وہ ثمرات، اور پھلوں کی کمی، راحت کی زندگی چھین کر مشکل کی زندگی اللہ دیں،
یہ مختلف حالاتوں پہ اللہ لا سکتے ہیں. وبشر الصابرین، فرمایا ان مختلف حالات سے ہم تمہیں گزاریں گے، تو ان حالات میں جو صبر لوگ کریں گے، وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ دنیا میں بھی اللہ انہیں راحت ایک نہ ایک وقت میں ضرور دیں گے، اور آخرت میں اللہ نے اس صبر کے عوض میں بہت بڑا صلہ اور اجر رکھا ہوا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے ان کی عادت یہ ہوتی ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی انہیں کبھی کوئی مصیبت پہنچے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی زندگی میں مصیبت آئے، اور بڑی مصیبت کی شکل کیا، جو پہلے بیان مضمون ہوا موت کا، کہ جب انہیں کسی موت کے صدمے کی خبر آئے تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ حکم ہے جب کبھی آپ کو ایسی خبر صدمے کی سنیں، انا للہ و انا الیہ. اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کوئی بھی ناگواری کا حال آپ کے سامنے آتا ہے، تو اس میں بھی آپ یہی کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیا جلایا، ہوا تیز آئی، وہ بجھ گیا. جیسے دیا بجھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت یہ تو میں نے سنا کہ موت پر پڑھا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل ما یسوء المؤمن، ہر وہ حال جو ایماندار کو ناگوار گزرے، کوئی بھی ناگواری کا حال ہو تو اس موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. تو کوئی بھی پریشانی کی صورت ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں صبر کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں ان کے اوپر صلوات، اللہ کی خاص رحمتیں ہیں. صلات کے معنی عبادت نماز کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک معنی اس کے دعا کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک معنی اللہ کی خاص رحمت کے ہوتے ہیں. جیسے ہم صلات اور سلام بولتے ہیں، صلات سلام، یعنی وہ کلمات صلات جو حضور پر خاص رحمت کے کلمات ہیں. جیسے قرآن میں آتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی صلات بھیجو. معنی کہ حضور کے لیے اللہ کی خاص رحمتوں کی دعا کرو. اللہ اپنے نبی پر خاص رحمتوں کا نزول، اور وہ ان رحمتوں میں جو حضور پہ اللہ نازل، ان رحمتوں میں اللہ صابرین کو بھی شامل فرماتے ہیں. اولئک علیہم صلوات، وہی لوگ ہیں صابرین جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں. ورحمۃ، اور عام رحمتیں، خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں، عام رحمتیں بھی ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں ہدایت والے، کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے. اللہ ہمیں بھی اس ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا